ارشاد ہوا کیا ہر شخص ایطمع، کیا ہر شخص یہ طمع رکھتا، یہ لالچ رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ میری نعمت والی جنت میں چلا جائے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ بیان نہیں کرتا کہ وہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا ایسی نجاست سے کیا ہے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نجاستوں سے بننے والا اس کی پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب نجاستوں سے بننے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اب اگر کسی نے جنت کا رہبر، جنت کا ہادی، جنت کا امام اور جنت کا وسیلہ کسی ایسے کو بنا لیا جو خود نجاستوں سے بنا ہو، تو جو خود نہیں جا سکتا ہمیں کیسے لے کر جائے گا؟ لہذا جنت کا رہبر وہ تلاش کرنا پڑے گا جو نجاستوں سے بنا ہی نہیں۔ توجہ ہے ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیں کہ پروردگارہ تو نے اپنے نظام حکمت سے ہمیں پیدا کیا، نمازیں پڑھوائیں جنت کے وعدے پر، روزے رکھوائے جنت کے وعدے پر، حج کروایا جنت کے وعدے پر، پھر خود ہی کہہ دیا نجاستوں سے بننے والا میری پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیا ہم نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہمیں ایسے پیدا کر؟ ہم نے کوئی اپلیکیشن دائر کی تھی کہ ہمیں نجاستوں سے بنا دے؟ خود بنایا، خود انکار کر دیا کہ جا نہیں سکتے۔ آواز آئی میرے بندے میری بارگاہ میں کیوں گستاخیاں کرتا ہے؟ میں نے تجھے عقل کا میٹر بھی تو دیا ہے، اسے استعمال کر۔ میں نے صرف تجھے ہی نجاست سے نہیں بنایا، اور بھی بہت نجس چیزیں بنائی ہیں، اور کوئی ایسا نجس نہیں بنایا جس کا پاک کرنے والا نہ بنایا۔ لہذا ایسا رہبر تلاش کر جو تیری نجاست کو پاک کر کے تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ جنت کا پہلا رہبر آدم کو بنایا، اسے بھی ہماری اور آپ کی طرح نہیں بنایا۔ ہمیں ماں باپ سے پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اور جب عیسیٰ کو بھیجا اسے بھی نہ بنایا ہماری طرح، آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور ماں وہ بنائی جو بتول تھی۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ اس پاکیزہ خاتون کو جو پوری زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی مصلح عبادت سے الگ نہ ہو سکے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ اور دنیا میں دو ہی بتولیں گزری ہیں، ایک عیسیٰ کی ماں جناب مریم اور ایک ہماری شہزادی۔ وہ بھی معصومہ، یہ بھی معصومہ۔ اس کا ایک بیٹا معصوم، اس کے 11 کے 11 معصوم۔ دونوں کا اللہ نے قرآن میں تعارف کروایا ہے۔ عیسیٰ اور مریم کا تعارف کروایا تو کہا ہما یاکلان الطعام، عیسیٰ اور مریم تو کھانا کھاتے تھے۔ یہ کیا تعارف ہوا بھائی؟ کون ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ لیکن اللہ نے اس طرح تعارف کروا کے عیسائیت کا سارا فلسفہ باطل کر دیا، چونکہ عیسائی عیسیٰ اور مریم کو خدائی میں شریک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے۔
اللہ نے کہا جنہیں تم خدا مانتے ہو وہ تو کھانا کھاتے تھے. توجہ فرما لی. تو جب عیسیٰ اور مریم کا تعارف کروایا تو کہا کھانا کھاتے تھے، اور جب ہماری بطول کا تعارف کروایا تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور. برائے خوشنودی پاک زہرا بلند صلوات. کھانا کھانے والے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کھلانے والوں کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہے کھانا کھلانے والوں، میں اللہ تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. توجہ ہے نا صاحب. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا یہ نہ سمجھے کہ جنت کے رہبر بھی ہم جیسے ہیں. توجہ رہے. دیکھو نا میرے عزیزو، اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، میری شکل و صورت دیکھ کر غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تم جیسا. نہ میرے ہاتھ تم جیسے ہیں، نہ میری آنکھیں تم جیسے. تمہارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے دو گھوسے مار کے توڑ دے. میرے ہاتھ وہ ہیں کہ اشارہ کروں تو بادل آ جائے. چاند کو دکھاؤں تو شق ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھاؤں تو چہرہ فق ہو جائے. تمہارے بال وہ ہیں جب چاہے نائی کاٹ کے سڑکوں اور نالیوں میں پھینک دے. میرا بال وہ ہے اگر خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے ایک بال، جس جنگ میں جائے فاتح بن کے. ہرقل اپنے تاج میں رکھ لے درد سر سے شفا یاب ہو جائے. ابو صالح کے گھر میں رہ جائے ایک بال، فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہے. سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ، جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ میری آنکھیں تمہاری آنکھوں جیسے نہیں. تم دیکھتے ہو روشنی میں ایک رنگ ہے، حالانکہ اس میں 7 رنگ. تم دیکھتے ہو رات کو چاند چل رہا ہے، چاند تو نہیں چلتا، بادل چل رہا ہے. دور سے دیکھتے ہو نہر بہ رہی ہے، قریب جاتے ہو تو پکی سڑک کی لک چمک رہی ہے. 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک سامنے ایک ادھر. سامنے والی چل پڑی، تمہاری آنکھ سمجھتی ہے ہماری چل رہی ہے. تو آنکھ کچھ دیکھتی ہے، تمہاری حقیقت کچھ اور ہو. مگر نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآہا، میرے حبیب تیری نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی ہیں، تیرا دل اس کی تردید نہیں کرتا. اب آپ سمجھے یہی وہ راز تھا جو مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ، یہ مسجد مدینہ ہے، یہ بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ ہے، یہ اللہ کی نماز ہے، یہ بچوں کا مشغلہ. یہ کون آ کر سجدے میں بیٹھ گیا؟ اتار دیں اسے. آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. تو فقط نواسا دیکھ رہا ہے، میں بانی لا الہ دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے، میں دین کا لنگر دیکھ رہا ہوں. تو فقط حسین دیکھ رہا ہے، میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں. توجہ ہے صاحبان کرام. اور پیغمبر اکرم نے سجدے کو طول دے دیا مگر نواسے کو نہیں اتارا. توجہ
توجہ ہے صاحب؟ تو میں علماء سنی شیعہ دونوں سے پوچھتا ہوں، 3 دفعہ سبحان رب العالی کی بجائے جو 70 مرتبہ سبحان رب العالی پڑھا، کیا نماز نبوت میں خلل نہیں آیا؟ کہتے ہیں نہیں آیا۔ پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب بیٹے کے وجود سے نماز نبوت میں خلل نہیں آتا تو تشہد میں باپ کے نام سے نماز امت میں خلل کیسے؟ یہ سجدے کے عالم میں پیغمبر حسین کا تعارف کرنا ہے، اور کیسے کیسے عالم میں تعارف کروایا۔ کاش کہ مجھ میں طاقت ہوتی تو میں 10 دن تک آپ کو بیان کرتا۔ عزیزان محترم، کتنی دفعہ پیغمبر نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے مسجد نبوی کی دروازے پر جو نظر پڑی تو برادران اہل سنت کے مشہور مفکر، عالم اور مصنف حضرت سلیمان نقشبندی القندوزی نے اپنی معرکۃ الآرا تصنیف میں لکھا ہے، توجہ ہے، کہ رسول چپ ہو گئے خطبہ دیتے دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوچا کبھی نہ بولنے والی رکنے والی زبان کیوں رک گئی؟ وحی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی کیوں چپ ہو گیا؟ پلٹ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہی شہزادہ حسین آہستہ آہستہ آ رہا۔ سلیمان نقشبندی نے لکھا، حنفی بھی ہیں نقشبندی بھی ہیں، شیعہ نہیں ہے، کہ جب دروازے کے قریب وہ شہزادہ پہنچا تو شہزادے کا قدم دامن سے الجھا، قریب تھا کہ وہ زمین پہ گرتا۔ کل برق الخاطف پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، بجلی کی تیزی کی طرح منبر سے اترے، صحابہ سے گزرے اور گرنے سے پہلے حسین دیکھا۔ اسے چومتے ہوئے منبر پر لائے اور منبر پر بٹھا کر گود میں اب خطبہ یہاں سے شروع کیا۔ ایھا الناس، او لوگو، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اسے اچھی طرح پہچان۔ وفضلوہ، اور اس کی فضیلت کا اقرار کرو۔ وانصروہ، مصیبتوں میں اس کی مدد بھی کرو۔ پھر فرمایا جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب، اس حسین کا دادا حضرت یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے۔ جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے۔ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے۔ ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے۔ امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے۔ اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے۔ اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے۔ آلہ فی الجنہ، اس کی اولاد جنتی ہے۔ اور ٹاپ کا مصرع کہا وہ محبہ فی الجنہ، اس کو چاہنے والا جنتی ہے۔ اور سب سے آخری مصرع بھی سن لو، وہ محب و محبی ہے فی الجنہ، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا وہ بھی جنتی ہے۔ اب وہ مشہور فقرہ فرمایا، حسین منی و انا من حسین، یہ مجھ سے
میں اس سے توجہ ہے صاحب. اب میں لمبی چوڑی تشریح میں پڑھتا نہیں. حسین کا دادا جنتی ہے. کون ہے حسین کا دادا؟ جس کا نام ہے عمران. کنیت ہے ابو طالب. ابو طالب نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے. کنیت کسے کہتے ہیں؟ شریف گھرانوں میں عورتیں اپنے شوہروں کا نام شرم کے مارے نہیں لیتی. جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تو اس نام سے پکارتی ہے. جب جناب طالب پیدا ہوئے تو اب پکارا جاتا رہا ابو طالب. اور یہ شرافت کے رواج ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے ہی. میں جھنگ کا رہنے والا دیہاتی ہوں. ایک خاتون تھی بیچاری، اس کے شوہر کا نام تھا رمضان. تو عورتیں اسے چھیڑتی، تینوں عربی مہینے دا نا آندن. وہ کہتی ہاں آندن جانے سنا. وہ سناتی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان. پھر کہتی محمود ابیو. پھر کہتے ذیخاد اور ذیلحجہ. تو اسی طرح کائنات کا شریف ترین خاندان جو تھا، اس میں جب طالب پیدا ہوئے تو اب کنیت ہو گئی ابو طالب. اب یہ دشمن کی چال تھی. اس نے نام پہ تو پردے ڈال دیے، عمران پہ کنیت کو مشہور کر دیا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب قرآن پڑھنے والا سورہ آل عمران پڑھے تو یہ پتہ نہ چل سکے کس عمران کی آل کی فضیلت قرآن بیان توجہ ہے نا. یاد رکھیے گا، جناب خدیجہ کی دولت، ابو طالب کی حفاظت، یہ وہ دو بازو تھے کہ جس پر شہباز اسلام پرواز کر رہا. توجہ ہے سر. بس ایک جملہ کہیں سے مولویوں کے حق آ گیا، ابو طالب کلمہ ناسو پڑھے. میں پوچھتا ہوں کلمہ ناسو پڑھے نکاح پڑھے آنسو یہ کوئی؟ نکاح ابو طالب کی ایجاد تو نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کی سنت ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی دو مولوی سجے سجائے ہوئے آتے ہیں اور سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے نکاح پڑھتے ہیں. مگر ہر مولوی نکاح پڑھنے سے پہلے دولہا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے پتر تینوں کلمہ آمدہ ہے؟ وہ کلمہ سناتا ہے تو پھر نکاح پڑھتا ہے. اسی سنت پر ابو طالب بھی چلے اور رسول کے سر پہ ہاتھ رکھ کے نکاح سے پہلے پوچھا ذرا کلمہ تو سناؤ. اور کتابوں میں کلمہ درج ہے کہ نبی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انی رسول اللہ. اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. تب ابو طالب نے نکاح پڑھا. تو اب بھی ملاؤں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں ہے. اس مومن کامل کا نام ہے جو آخری رسالت سے بھی کلمہ سنتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب
جب نکاح پڑھا اللہ نے خوش ہو کر کہا واہ رے عمران، تو نے میرے محبوب کا نکاح پڑھا، بول نکاح پڑھوائی میں کیا انعام تھا؟ کہا یا اللہ میں کیوں مانگوں، جو تیرا دل کرے دے دے، کیونکہ اگر میں مانگ کر لوں گا تو وہ شاید میری حیثیت کی ہو، جو تو اپنی طرف سے دے گا وہ تیری حیثیت ہے۔ کہ خدیجہ نے دولت صرف کر دی، تو نے میرے محبوب کا نکاح پڑھ دیا، دونوں کو کیا انعام دوں؟ کہا دو چیزیں ہیں میرے پاس، ایک پبلک سے دلواؤں گا، ایک خود دوں۔ پبلک سے دلواؤں گا مودت، خود اپنی طرف سے دوں گا امامت۔ بولو کسے دونوں میں سے کسے کیا شے چاہیے؟ دونوں عرب تھے، دونوں جھگڑ پڑی، اللہ دونوں ہمیں دے دے۔ اللہ نے کہا اچھا فکر نہ کرو، دونوں چیزیں دونوں کے گھر میں اکٹھی نہ کر دوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک کو دوں گا لڑکی، ایک کو دوں گا لڑکا۔ لڑکی کو دلواؤں گا مودت، لڑکے کو دوں گا امامت، دونوں کی شادی کر کے مودت اور امامت ایک ہی گھر میں اکٹھی کر دیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ آج بڑی ایک پڑھی لکھی ممتاز شخصیت سے میری گفتگو ہوتی رہی، وہاں بڑا لطف آیا مجھے۔ مودت کی منزل کیا ہے یہ میں آپ کو پیر باہو سلطان کی زبان سے سمجھاؤں۔ ان کا جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور پڑھے لکھوں کے لیے اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں، ایسا مجرم جو مودت کی پناہ لیتا ہے، ایسا مجرم جو مودت کی پناہ لیتا ہے، عرش والا اسے جنت کی سزا دیتا یہ پیر سلطان العارفین کے شعر کا ترجمہ کر دیا میں نے۔ توجہ رہے، کہے تو ان کا ایک شعر اور سنا دوں۔ ہر کس و ناکس کی سمجھ میں ان کی معرفت نہیں آتی، سلطان العارفین اسی لیے لقب ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں جانتے ہیں کڑوا پھل ہوتا ہے، کور تمہاں کہتا تم میں تربوز کدینا بندے بھامے توڑ مدینے لائیے ہو۔ تم میں تربوز کدے نہ بڑھ دے بھامے توڑ مدینے لائیے ہو، کاماں دے پتر ہنس نہ پڑھ دے بھامے موتی چوک چگائیے ہو۔ اور شروع کہاں سے کیا انہوں نے؟ دل دریا سمندروں ڈوبے کون پلا دیا جائے۔ دیکھو نا، سمندر جتنا بھی گہرا ہو پھر بھی دریا دلی سخاوت دریا کے ساتھ منسوب ہے، سمندر کے ساتھ نہیں۔ توجہ رہے، کیونکہ سمندر کا پانی ہے کڑوا، کون پیے گا اسے؟ اور دریا کا پانی ہے میٹھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن سلطان باہو کی معرفت دیکھیں،
کہ سمندر کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، دل سے زیادہ گہرا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ لامحدود ہے، اس کا گھر بھی لامحدود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ جب پیغمبر نے پوچھا یا اللہ تو رہتا کہاں ہے، تو اللہ نے کہا لا یسعنی ارضی، میں زمین میں نہیں سماتا کیونکہ میرا گھر زمین میں نہیں بن سکتا، ولا سمائی، نہ میں اپنے آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے نہ زمین میں۔ تو حضور نے پوچھا یا اللہ ساری زندگی بے مکان گزرے گی کہ نہیں، میرا ایک مکان ہے، یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل۔ چونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہ سمندروں ڈونگا ہے۔ توجہ ہے نہیں صاحب؟ اچھا اگر کہیں تو دو جملے اور کہہ دوں۔ اللہ نے کیا خوبصورت فیصلہ کیا، اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں۔ دل مومن کا گھر ہے، جنت اسے رکھا اپنے قبضے میں۔ اور اللہ نے کہا دیکھو مومنوں، میرے گھر میں مجھے رکھو گے تو تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا، میرے گھر میں غیر کو لے آؤ گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹکا دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں بڑا وسیع گھر ملے جنت میں، تو اللہ نے کہا میرے گھر کو پیار محبت سے وسیع رکھو گے تو وسیع گھر دوں گا، بغض و حسد سے تنگ کر دو گے تو تنگ قبرے میں پھینک دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں بڑا روشن گھر ملے، اللہ نے کہا نور ایمان سے میرے گھر کو روشن رکھو گے تو روشن گھر دوں گا، گناہوں کی تاریکیوں سے اس میں اندھیرا کر دو گے تو لوڈ شیڈنگ میں پھینک دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سجایا ہوا گھر ملے، اللہ نے کہا میرے گھر کو سجاؤ، سجا ہوا گھر دوں گا، میرے گھر کو اجاڑو گے تو اجاڑا ہوا گھر دوں گا۔ یہ اللہ تیرے گھر کو کیسے سجائیں، کہ سجانے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ بطور ماڈل، بطور نمونہ گھر بنوا رہا ہوں مکے میں، جیسے اسے سجاؤں ویسے اس گھر کو سجا لوں۔ اسے کیسے سجایا کہ جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے میں نے اس گھر سے نکال دیے، تم بھی جتنے بندوں کے بنائے ہوئے یہاں سے نکال دو۔ اور جسے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلا لو، گھر سج جائے گا۔ اور جسے اس گھر میں بلایا تھا میں نے، وہ دروازے سے نہیں آیا، کھڑکی سے نہیں آیا، اس کے لیے دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا۔ جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی، آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا۔ کرو شکستہ اسے، ہم شکستہ کرتے ہیں۔ مولوی بیچارہ کہتا ہے پاگل ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس پاگل کو کون سمجھائے؟ ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کی دیواروں کو شکستہ تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آ جائے۔ توجہ ہے صاحبان کرام؟ اور آخر میں مصائب کا شعر بھی کہہ گئے، یہ کر مندے بیعت رسول، اگر رسول کے صحیح معنوں میں بیعت کرنے والے ہوتے تنبو خیمے کیوں سڑ دے۔ نبی کی بیٹیوں کے خیمے ان کو کیوں آگ لگا دی؟ اور کسی شاعر کا ایک شعر ہے، اگر کہیں تو سنا دیتا ہوں۔ ہو تپش دل میں سوا اور اشک افشانی نہ ہو تپش دل میں سوا اور اشک افشانی نہ ہو، اس سے پوچھو جس کا گھر جلتا ہو اور پانی نہ ہو۔
میرے عزیزو، مجھے ایمان سے سوچ کے بتلائیے گا، جب خیمے جل رہے تھے تو 18 بھائیوں کی بہن کربلا کے اونچے نیچے ٹیلوں پر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھ کے کیا سوچ رہی ہوگی؟ کیا سوچ رہی ہوگی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور میرے عزیزو، بیان کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ سجدے دنیا جہان کرتی رہی، مگر جو سجدے انہوں نے کیے اس کی کہیں مثال مجھے دکھلا دیں، میں اپنا مسلک چھوڑ دوں۔ جب خیمے جل رہے تھے تو 3.25 سال کی ایک معصومہ بچی نے شمر سے پوچھ لیا، حل رأیت ابی یا شیخ، تو نے کہیں میرا بابا دیکھا؟ تو اس نے بتانے کی بجائے اس کے معصوم چہرے پر تماچا دے مارا۔ میں سمجھتا تھا صرف اس ملعون نے تماچا مارا۔ حضرت آیت اللہ گل پائیگانی جنہوں نے خمینی صاحب کی نماز جنازہ 3 شہادتوں کے ساتھ پڑھائی تھی، میں نے ان کی تقریر سنی تو مجتہد عالم فرماتے ہیں صرف شمر نے تماچا نہیں مارا، میری تحقیق یہ ہے جس کا دل کرتا تھا وہ حرامزادہ مارتا۔ اور فقرے سنو گے، یہ سجدہ مجھے تاریخ میں کہیں دکھا دے۔ معصومہ کا چہرہ چھوٹا، مارنے والوں کے ہاتھ بڑے، وہ ہاتھ چہرے پر بعد میں لگتے، زخمی کان پہ پہلے لگتے۔ تو وہ فرماتے ہیں رفعت بے اشبار، دکھتے ہوئے کانوں کے ساتھ کئی بالشت پیر اوپر اچھلتی، ثم سقطت بجبینہا، پھر ماتھے کے بل زمین پہ گر جاتی، اور زخمی ماتھا زمین پر رکھ کر کہتی سبحان رب العلا و بحمدہ، سبحان رب العلا و بحمدہ، اور کہتی بابا تیرا سجدہ میں نے دیکھا، اب میرا سجدہ تو بھی آ کے دیکھ۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ درد بھری داستان ہے جو ہم آپ کو سنانے آتے ہیں۔ اللہ تمام سنی شیعوں میں مودت اہل بیت اتنی بھر دے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہو جائے اور بانی مجلس کی تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آپ کی تشریف آوروں کو عبادت میں شمار کرے، تشریف آوری کو، اور جن کے اولاد نہیں ہے بحق شہزادہ علی اصغر، ان کی جھولیوں میں تازہ تازہ پھول عطا فرمائے۔ اچھا میرے عزیزوں، جی بسم اللہ، آپ فرماتے نا کھڑے ہو کر۔ بھائی 6 ماہ رمضان نو قبلہ صاحب اور میرے درگاہ شاہ میرے کو پڑھتے ہیں، ملک کو مہربانی کی